بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے قرض واپس لینے کے لیے بسم اللہ کا یہ پاورفل عمل۔ یہ مسئلے مسائل جو ہے وہ آج کل کافی، کیونکہ ظاہر ہے کہ قرض جو ہے وہ دینا بھی پڑتا ہے اور آج کل کے جو حالات ہیں وہ لینا بھی پڑتا ہے، تو لینے سے آپ جتنا اوائڈ کریں وہ بہتر ہے۔ لیکن جب کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آتا ہے تو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بہرحال اس کی مدد جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے۔ آج کل کے حساب سے تو ویسے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کسی کی مدد کریں تو یہ سوچ کر مدد کر دیجئے کہ واپسی کی امید نہ ہی رکھیں، کیونکہ جیسے حالات ہیں پتہ نہیں وہ شخص کس مجبوری سے آیا اور وہ واپسی کا بندوبست کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا۔ اور ویسے بھی کہا یہ جاتا ہے کہ قرض دار کو جتنا ہو سکے آپ اس کے ساتھ رعایت والا سلوک کریں، اس کو مہلت دیں۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ قرض جس سے آپ نے لینا ہو واپس، اس کو جس قدر ہو سکے آپ اس کو مہلت دیں۔ یہ اللہ کو پسند ہے، کیونکہ جب آپ یہ کام کریں گے تو روز قیامت اللہ تعالیٰ بھی آپ سے وہ نرمی کا معاملہ کرے گا کہ اس نے میری مخلوق کے ساتھ بھلا کیا، رعایت کی، مہلت دی، تو اللہ وہاں آپ کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کرے گا، اور اس ٹائم پہ آپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑے گی اس بھلائی کی۔ تو میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ مہلت دے دیں۔ اور دوسرا ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ آپ سے کسی نے قرض جو ہے وہ اس نیت سے لیا کہ میں نے واپس اس کو دینا ہی نہیں ہے، اور یا پھر وہ اس کی نیت میں کھوٹ آ گیا، یا وہ آپ کو بلا وجہ تنگ کر رہا ہے، اور یا ایسی صورتحال ہے کہ وہ یہ ماننے کے لیے ہی تیار نہیں کہ میں نے تم سے پیسے لیے تھے یا نہیں۔ اب یہ بڑی ڈینجرس سچویشن آ جاتی ہے۔ اس پہ آ کے تو بات وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے کہ وہ آدمی معصوم نہیں بلکہ دھوکے باز ہے، ضرورت مند کے بھیس میں ایک فراڈیا جو ہے وہ آپ سے قرض کی مد کے اندر کچھ پیسہ لے جاتا ہے، اور لے جانے کے بعد جب واپسی کی جو بھی اس نے مدت طے کی ہوئی تھی، اس مدت پہ آ کے جب تقاضا کیا جائے تو آگے سے یہ جواب ملے کہ میں نے تو لیے نہیں، کون سے پیسے۔ تو اس قسم کی سچویشن میں جو ہے وہ، اگر کوئی پچھلے دنوں بھی یہ کافی سارے دوستوں نے میسج کیا کہ جناب ایسا بھی کوئی عمل بتا دیں کہ جس سے ہمارے پھنسے ہوئے پیسے، ہماری پھنسی ہوئی رقم، ڈوبے ہوئے پیسے جو ہے وہ ہم واپس لے سکیں، کیونکہ دینے والے جو لوگ ہیں وہ اب اس بات سے انکاری ہیں کہ جی کون سے پیسے۔ تو ایسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے یہ عمل جو ہے یہ آپ کے لیے جو ہے سلیکٹ کیا، تو پیش خدمت ہے۔ اس میں بہت آسان سا یہ کام ہے، اور بس یہ ہے کہ تھوڑا سا انسان پڑھ لکھا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے کچھ لکھنا ہے ایک سفید کاغذ پر، اور لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نہیں لکھ پاتے، یعنی کہ لکھنا پڑھنا نہیں آپ کو آتا، خاص طور پہ عربک لکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ پھر کسی ایسے دوست ہمدرد سے یہ لکھوا لیں کہ جو مطلب ہے کم از کم نماز قرآن والا بندہ ہو، نماز 5 وقت پڑھتا ہو، نیک آدمی ہو۔ تو آپ کسی اپنے مسجد کے امام صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جناب یہ میری ہیلپ کریں، اور مجھے یہ جو ہے کچھ الفاظ ہیں یہ لکھ کر دے دیجیے۔ اب یہ ہوگا کیا کہ آپ نے کرنا یا کروانا کس دن ہے؟ دیکھیے، فرائیڈے کا دن ہو، جمعہ کا دن، جمعہ نماز کے بعد کا ٹائم، تو جمعہ نماز کے بعد آپ نے کرنا نہیں یہ ہے کہ آپ نے وائٹ کلر کا ایک کاغذ لے لینا ہے، کافی بڑا سارا، 2 کاغذ بھی لگ سکتے ہیں، 3 بھی لگ سکتے ہیں، تو آپ نے اس پر 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ صاف صاف کر کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ آپ کا 1 پیج لگ جائے، 2 پیج لگ جائیں، 3 لگ جائیں، 5 لگ جائیں، ڈزن میٹر، گھبرانے کی ضرورت نہیں، چھوٹا چھوٹا کر کے خوبصورت کر کے لکھیں۔ اور ان کیس اگر آپ نہیں لکھ پاتے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، تو ایسی صورت میں آپ کسی کی ہیلپ لے سکتے ہیں، مطلب آپ اپنے کسی بزرگ کی، گھر میں والد صاحب، والدہ صاحبہ، یا جو ہے آپ کسی بہن بھائی کی مدد لے سکتے ہیں۔ اور سب سے بیٹر یہی رہے گا کہ آپ اگر مسجد کے قاری صاحب کو یہ ریکویسٹ کر دیں گے تو وہ بھی آپ کو یہ لکھ کر دے دیں گے۔ اچھا، لیکن اس میں تھوڑا سا نا فرق پڑ جاتا ہے کسی سے لکھوانے میں خود سے، کیونکہ جب آپ نے یہ لکھنا ہے تو آپ نے اس شخص کا تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے جس سے آپ نے پیسے لینے ہیں۔ اب یہ خود لکھنے والا بندہ تو اس کا تصور رکھ لے گا، کیونکہ یہ جو عمل ہے نا یہ ایسے کام کرتا ہے جیسے گائیڈڈ میزائل نہیں کام کرتا، مطلب یوں نشانے پہ تیر اس کا لگتا ہے جا کے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کو خود سے یہ جب لکھیں گے تو آپ ذہن میں سوچیں گے، تصور کریں گے اس شخص کا کہ جس سے آپ نے وہ پیسے واپس لینے ہیں لکھتے ہوئے۔
اب یہ خود جب کریں گے پھر تو کر لیں گے، لیکن اگر آپ کسی اور سے لکھوائیں گے تو دین مشکل ہو جائے گا کہ وہ کیسے اس بندے کا تصور کرے، یا اس کو جانتا بھی نہیں بھی ہو سکتا ہے، یا پھر آپ اس کی تصویر اس شخص کے سامنے رکھیں جو لکھ رہا ہو کہ جناب یہ وہ بندہ ہے اور اس سے میں نے اتنے پیسے لینے ہیں قاری صاحب یہ، تو اس طرح سے بھی کچھ ممکن ہے۔ لیکن 100% یا 110% رزلٹ جو ہے وہ اس عمل میں اس طرح سے آئے ہیں جنہوں نے یہ خود بیٹھ کے لکھا ہے۔ تو یہ جیسے ہی آپ لکھیں گے تو یہ لکھ کے بس آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے، تو جیسے آپ لکھ کے اپنے پاس رکھیں گے تو چند دن کے اندر ہی انشاءاللہ وہ شخص جو پہلے آپ کو پیسے دینے سے انکاری تھا وہ آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوگا، اور آپ کو ڈھونڈ کے آپ سے معافی مانگ کے آپ کو پیسے خود سے واپس کرے گا۔ یہ اس عمل کی برکت ہے۔ تو بہت 100% کام کرنے والا بڑا پاورفل یہ عمل ہے، لیکن اس کو کرنے کا جو ہے وہ یہی میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ خود سے کریں، بیکاز کہ جس بندے سے آپ نے مطلب لین دین کیا ہوا ہے تو آپ اس کو، اس کی نیچر کو، اس کے شکل صورت آپ کے ذہن میں ہوتی ہے، تو وہ آپ بہتر انداز میں اس کو تصور کر کے اس کا یہ لکھ سکتے ہیں۔ لیکن کسی دوسرے سے بس اتنا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کیا پتہ اس کا وہ تصور اتنا رہے نہیں رہے، مطلب یہ تھوڑا سا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال مجبوری کی صورت ہے کہ اگر خود پڑھا لکھا انسان نہیں ہے تو وہ تو پھر مجبور ہے نا، وہ کسی اور سے ہی اس کو کہے گا کہ یہ مجھے لکھ کر دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں صورتوں کے اندر آپ کے لیے آسانی پیدا کرے۔ میرا کام تو تھا کہ میں آپ کو یہ عمل بتا دوں، اور باقی اللہ سے دعا بھی کر دوں کہ اللہ پاک جن لوگوں کے بھی اس طرح سے پیسے ویسے پھنسے ہوئے ہیں وہ ان کو واپس مل جائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی کا دور ہے۔ تو نیکی تو بہرحال کر کے، ویسے وہ کہتے ہیں نا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو، تو معاملات کچھ ایسے ہی چل رہے ہیں۔ تو نیکی کرتے ہوئے تھوڑا دل جو ہے وہ گھبراتا تو ہے کہ جی اب کر تو رہے ہیں کہ یہ نیکی گلے نہ پڑ جائے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہر چیز کا صلہ اسی دنیا کے اندر نا اس کو ایکسپیکٹ کرنے لگ جایا کریں۔ کچھ چیزیں آپ کو آگے بھی آنے والے دنوں میں کام آئیں گی۔ جیسے جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو پیچھے مجھے نہیں پتا کہ پیچھے اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کی اولاد جو ہے وہ اس کے لیے کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ یہی جو لوگوں کے پاس آپ کا جو رقم پھنسی ہوئی ہوگی یا کسی پہ وہ احسان کیا ہوگا، تو اس کے جو معاملات ہیں اسی کے صلے جو ہے وہ روز قیامت آپ کو جب ملیں گے تو پھر آپ شاید اس ٹائم پہ یہ سوچ رہے ہوں کہ کاش میں اور زیادہ پیسے پھنسا کے آتا، کاش میں اور زیادہ لوگوں کی مدد کر کے آتا فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر، تاکہ اس کا اجر جو ہے مجھے وہاں پہ ملے۔ کیونکہ یہاں پہ ہم ہر چیز کو ادھر ہی تلاش کرتے ہیں اسی دنیا کے اندر کہ بس جی یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، حالانکہ یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے، اور آپ یہ سوچا کریں کہ آپ نے کتنے دن زندہ رہنا ہے، آخرکار آپ نے جانا ہے اپنے رب کے پاس واپس، اور وہاں پر اپنا حساب کتاب دینا ہے۔ اور ایٹ دیٹ ٹائم آپ کو کوئی ایک نیکی تو کیا آدھی نیکی بھی کوئی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایسا نفسا نفسی کا دور ہوگا جہاں پہ کہ والدین اپنی اولاد کو بھی نہیں پہچانیں گے۔ تو ایسے وقت کے اندر آپ یہ سوچیں کہ یہ جو آپ کا پھنسا ہوا پیسہ ہے یا جو آپ کی ہوئی نیکی ہے، جب اس کے صلے جو ہے اللہ پاک آپ کو وہاں سے دے رہے ہوں گے تو پھر آپ سوچیں کہ اس ٹائم پہ کس قدر آپ کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی کہ یہ ترازو جو بالکل میرے گناہوں سے لدا ہوا تھا یہ بالکل ہلکا ہو کے نیکیوں والی سائڈ بھاری ہو گئی۔ تو یہ باتیں اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے دعا جو ہے وہ بھی مانگ کر کبھی یہ پچھتایا نہ کریں کہ دعا ہماری قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ سٹور ہو جاتی ہے آخرت کے لیے، اور اس ٹائم پہ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہے حضور نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو یہ پتہ لگ جائے نا کہ اس ٹائم پہ جب آپ کی دعائیں آپ کے وزن میں ڈالی جائیں گی پلڑے کے اندر، تو وہ اتنا اس کا وزن ہوگا کہ انسان سوچے گا کاش مجھے ایک بار پھر زندگی مل جائے تو میں باقی جتنا بھی وقت مجھے ملے تو میں اس میں صرف دعائیں کرتا رہوں گا اور کچھ نہیں کروں گا۔ اتنا دعا کا وزن اور اثر ہے، لیکن ہم یہاں پر اتنے جلد باز لوگ ہیں کہ دعا بھی مانگ کے چاہتے ہیں، بس وہ قبول نہیں ہوئی تو پھر ہماری قسمت ہی خراب ہے۔ یار آگے کا بھی کچھ سوچ لیں، کتنا جی لیں گے اور کتنا جیئیں گے۔ آج تو ینگ لوگوں کا پتہ نہیں چلتا، نوجوان بچے جو ہے روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ پہ چلے جاتے ہیں، زندگی ختم، کہانی ختم۔ تو اس ٹائم پہ یہ نہ سوچا کریں کہ ہر چیز ادھر ہی ہو جائے، ادھر ہمیں گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے، سولر مل جائے، سب کچھ مل جائے، ٹھیک ہے تو قبر میں کیا لگائیں گے؟ وہاں پہ اے سی لگوائیں گے، وہاں سولر پلیٹیں لگوائیں گے، وہاں کیا کریں گے؟ یا آپ کا جنازہ جو ہے وہ پراڈو پہ بیٹھ کے جائے گا، لینڈ کروزر پہ جائے گا؟ وہ تو ایک منجی پہ جانا ہے، چاہے آپ 10 لینڈ کروزر بھی خرید ہو، جانا منجی پہ ہے۔ تو اس لیے ہر چیز کو اس دنیا کے لیے مت سوچا کریں، کچھ آخرت کے لیے بھی سوچا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔